خون کے پیاسے، لیکن نماز میں سکون ہے۔ پھر زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹیں، برچھیاں چلیں، چھرے چلے، زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹیں، خون کے فوارے چلے، اور اسلامی تاریخ جرہ شجاع غیرت کا باب روشن ہوا۔ ایک بے وقوف آیا، کہتا ہے ہاں آیا مزہ تجھے اسلام پر چلنے کا، رسول اعظم کا ساتھ دینے کا، جہاد بڑا جہاد کرتا ہے، اور آیا ہی مزہ، جہاد کہتے سن اسی جہاد کرنا ہے، ہوں آیا مزہ۔ اور اللہ کے بندے جو ہیں ہر تکلیف میں ہر مصیبت برداشت کرتے ہوئے جہاد کا علم تھامے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اب تو سوچتا ہوگا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو پکڑ لیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 300 میل دور مدینہ میں جہاں ساتھیوں میں موجود ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میں کھڑا ہوں، جہاد کا لمبردار کھڑا ہوں، محمد کا ساتھی کھڑا ہوں، سمجھو کرنا ہے کرو، ہم کھڑے ہیں۔ اس کے بعد انہیں سولی پہ چڑھایا، تیروں کی بارش کی، اور جب موت آنے لگی تو خوش ہو کے شعر پڑھتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، نمازیں پڑھتا تھا، رسول وسلم کی اطاعت کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر لگایا ہوا ہے، لیکن رات کی نیندیں اڑی رہتی تھیں، دن کا چین قربان رہتا تھا، ہر وقت فکر رہتی تھی پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں مجھے کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں، مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی۔ آج جب کہ میں اسلام پر مر رہا ہوں اور اللہ شہادت کی موت دے رہا ہے، جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا، جیسا بھی تھا اللہ نے قبول، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بس یہی مجھے فکر رہتی تھی، رات کی نیند اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا۔ آج جب کہ میں اسلام پر مر رہا ہوں، اب میری لاش آگے گرے پیچھے گرے، یہ میرے لاش کے ٹکڑے کریں، اللہ ان میں برکت ڈالے گا، مجھے ایک ہی فکر تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، مرتے وقت بزدلی کا تانا برداشت نہیں تھا۔ ایران کا سپہ سالار فوجوں کا رستم مسلمان کمانڈر کو کہتا ہے اپنا ایلچی بھیج میرے ساتھ بات کرے۔ جناب ربی گئے، گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار، اور جا کے ایرانیوں کے گاؤں تکیے پڑے تھے وہاں گھوڑا باندھ دیا، اور تلوار پہ چیتھڑے پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے تھے، اور نوک اس کی ایرانی قالینوں پر رکھتے ہوئے، ایرانی قالین دنیا میں مشہور ہے، پہنچے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، وہ پوچھتے ہیں بدو، یہ سپر طاقت کا دربار ہے، ہاتھیوں کا لشکر، یہ چڑھے ہوئے نیزے اور تیر تلواروں کے ابا، اوے تجھے ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا بہت ڈرتے تھے ان درباروں سے، جب سے ایک اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے دنیا کے درباروں کے ڈر دل سے نکل گئے، چاہے زندوں کے ہوں چاہے مردوں کے، ہم نہیں ڈرتے۔ بدو تو نے کوئی ادب ہی نہیں کیا اس دربار کا، دربار کا ادب ہے پہلے آ کے تخت کے پائے کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر حضرت صاحب کے گھٹنے کو جا کے، پھر جا کے شرف باریابی حاصل ہوتا ہے۔ تو نے بدو گستاخ اس دربار کا کوئی ادب ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا ہم بہت خاک چھانتے تھے ان درباروں کی، جب سے اللہ کے دربار کے آداب سیکھے دنیا کے درباروں کے آداب بھول گئے۔ ترکش دیکھا کو موٹا تیر کو باریک تیر، کہتا ہے یہ تیرے تکلے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آگ آگ ہی ہوتی ہے چاہے ایک چنگاری ہو، جب میدان میں پالا پڑے گا پھر پتہ ہے۔ تو مسلمان تو ایسے ٹکراتے تھے۔ کراچی کے قریب جہاز لوٹا گیا، ایک مسلمان عورت نے چیخ ماری کہاں ہے مسلمان حاکم، کہاں ہے تو؟ اس کو رپورٹ پہنچی، حاکم نے کھڑے ہو کے مشرق کی طرف منہ کر کے لبیک یا اختہ، لبیک یا میری بہن میں ابھی آیا، میری بہن میں ابھی آیا۔ یہ تھے مسلمان۔ محمد بن قاسم کو بھیجا رحمہ اللہ،
تازہ دم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، آگے گھوڑے تھکے ہوئے چھوڑے، اگلے چوکی پر اور گھوڑے لیے، سراؤں کو چیرتے ہوئے، پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے آ کے تیرے بابے نے ہندوؤں کے بابے راجہ داہر کو للکارا تھا۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہتا ہے میں کیا کروں، گڈے تھے ڈاکو۔ اچھا، سارا کراچی، پورا سندھ، ملتان، مسلمانوں نے قیمت وصول کی اپنی بہن کی جب مسلمان زندہ تھا۔ آج 55 اسلامی ملک ہیں، 60% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، 44 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی ڈیل، اور خنزیروں بندروں کی اولاد۔ اور بغیرتی یہ ہے کہ وہاں بچے، عورتوں پر ظلم دیکھا نہیں جاتا، اور لاہور کے اندر کنجر کنجریاں ناچ رہے ہیں، بھوکھی ننگی قوم ہے، جشن۔ کیسی بیوقوف قوم ہے، لوگ بھی ہنستے ہوں گے ان پہ۔ ساری دنیا میں مانگتے ہیں، کھانے کو ملتا نہیں ہے، اور کنجر کنجریوں پر جناب نوٹ نچھاور کیا ہے۔ کیسے یہ سارے حکمران بھی بغیرت اور لوگ بھی اکثریت بغیرت بنی ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کی یہ زندگی ہے؟ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا سست نہ پڑو غمگین، تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط ہے کہ تم لولے لنگڑے اپاج کھوکھلے شرک و فسق و فجور مارے ہوئے اس کے جی تکبر گھمنڈ کے ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں کھوکھلے قسم کے بیان۔ اقبال کہتا ہے شور ہے دنیا سے مسلمان، کہتے ہیں مسلمان کتنے نے؟ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم پوچھتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک یہودیت، شکل صورت میں یہودیت، لباس میں یہودیت، بیوی بیٹی کے لباس میں یہودیت، کھانے پینے میں یہودیت، اور اٹھنے بیٹھنے میں یہودیت، ہر چیز میں، شادی غمی میں یہودیت یہودیت یہودیت، تعلیم میں یہودیت، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، سب یہودیت یہودیت۔ گندی ذلیل ترین قوم ہے وہ، جن سے اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو لولے لنگڑے اپاج کھوکھلے بے روح مسلمانوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ جو صحیح قسم کے مومن ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ۔ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، اس سے پوچھا گیا کہ حدیثوں میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک جا کے یہودیوں پر مسلمان غالب آئیں گے۔ کہتے ہیں ہاں، وہ مانتے ہیں یہ بات۔ مدینہ میں بھی جو یہودی تھے مانتے تھے کہ محمد سچا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حسد بغض کی وجہ سے نہیں ایمان لائے۔ کہتے ہیں ہاں غالب آئیں گے، لیکن ہم نے ایسا انتظام کر دیا ہے صدیوں تک، دور دور تک وہ محمد کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ ہم نے ایسے ان کی ثقافت کے اندر، تعلیم میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ایسے ہم نے مسائل کی دور دور تک۔ تو اس نے کہا یہ لشکر کب پیدا ہوگا جو تم یہودیوں پر غالب آئے گا؟ تو اس نے کہا جب مسلمانوں کی صبح کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں۔ نماز ہی کو نہیں پڑھتا، ساری رات ٹھک ٹھک کنجر کنجریاں دیکھ کے، بانڈ براسیاں دے کھک کے دے ہٹ کے دے فضول گلا سن کے دے، صبح نماز ہی کو نہیں پڑھتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، اتنے 3-3 4-4 بوتلاں پیشاب دیاں چڑھا کے پیر ہیں 11 بجے تک۔ اس کو کہا گیا، اب تو اسرائیل بڑا مضبوط ہو گیا، خناس، اس وقت اسرائیل اتنا مضبوط نہیں ہو سکا۔ اتنے تو نے ہتھیاروں کے سودے کر لیے ہیں، یہاں اسرائیل کو کھانے کو ملتا نہیں ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے یہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھی ہے بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے، اس کی آخری رات تھی دنیا میں، کھانے کے لیے گھر میں دانے نہیں تھے، اس نے اپنی زرہ گروی رکھ کے یہودیوں سے جو لیے تھے گھر میں کھانے کے لیے، اور آخری رات میں گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، اور اس کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسن سے تیل ادھار لے کے اس حجرے کو روشن کیا تھا جہاں وہ رہتا تھا جو آسمانوں کا مہمان بنا۔ اتنی غربت تنگی کے باوجود 9 تلواریں محمد کے حجرے میں لٹک رہی تھی، امت کو فراست دے کے گیا تلواروں کی، یہ میں نے ان سے لیا، تب میں اسرہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ وہ انہوں نے یہی چیز کی، اور مسلمان جب بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور عورت کے لیے تو جنت بڑی آسان ہے،
عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا